أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساری دنیا کو شرک 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 مشرک بتی، تو ان کے والد نے بلایا اور فرمایا بیٹا سنا ہے کوئی کتاب لکھی ہے اور بڑی سخت لکھی ہے، تو شکایتیں آئی ہیں۔ ساری دنیا کو شرک 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 مشرک بتی، تو ان کے والد نے بلایا اور فرمایا بیٹا سنا ہے کوئی کتاب لکھی ہے اور بڑی سخت لکھی ہے، تو شکایتیں آئی ہیں۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما بردار بیٹوں کی طرح عرض کیا بابا کتاب لکھی ہے آپ منگوا کے پڑھ لیں، جس جگہ پہ سختی نظر آئے نا نرمی کر دیں، لیکن بابا ایک بات یاد رکھیں نرمی کریں گے قرآن بدل جائے گا۔ میں نے تو قرآن کی آیت لکھی اس کا ترجمہ کر دی۔ شاہ اسماعیل شہید کا جہاد سکھوں سے تھا، پتہ نہیں انہوں کی تکلیف۔ بالا کوٹ میں ان کا جہاد کس سے ہوا ہے؟ سکھوں سے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویت الایمان لکھی، اور شاہ اسماعیل شہید نے فن تقریر میں دلی کی جامع مسجد کو بنیاد بنا کے اس طرح اللہ کی توحید کو اور قرآن کو بیان کیا کہ شرک کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو گیا۔ اللہ نے کیسی تاثیر سے نوازا تھا۔ علماء ہند کا شاندار ماضی اس میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ جی تقریر کر رہے ہیں دلی کی جامع مسجد میں، اور موضوع ہے کہ نظر و نیاز کے لائق مال اللہ نے دیا ہے تو خرچ بھی۔ تو شاہ جی نے تنقیدی پہلو سامنے رکھ کے کہا کہ بی بی فاطمہ کی سانک دینا حرام ہے۔ اے تسی حیران ہو گئے بی بی فاطمہ دی سانک ساڈے والے پاسے تے، تو دلی میں کیا پکاتے تھے وہ لوگ؟ بی بی فاطمہ دی سانک، جیسے ہمارے ہوتے ہیں پیرانے پیر دی یارویں تے امام جعفر دے۔ تو یہ الگ الگ طریقے ہیں نا، ہر شہر کے الگ طریقے ہیں، یہ دین نہیں ہے نا۔ موضوع میرا یہ نہیں ہے، اگرچہ قاضی صاحب نے تھوڑا اس طرف اشارہ ضرور کیا ہے۔ بندیالوی کہتے ہیں جو سنت ہوتی ہے نا وہ بین الاقوامی ہوتی ہے۔ یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان بچوں سے پوچھو کھانا کھاتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ سعودی عرب کے فرما روا شاہ عبداللہ سے پوچھو کھانا کھاتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ آپ پنڈی کے بچے سے پوچھیں، کسی جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی سے پوچھیں، وہ کہے گا کھانے سے پہلے بسم اللہ۔ آپ شاہ عبداللہ سے پوچھیں، وہ کہے گا کھانے سے پہلے۔ سنت بین الاقوامی ہوتی ہے، اور شرک اور بدعت جو ہوتی ہے نا یہ علاقائی ہوتی ہے۔ پنڈی چ کچھ تے اٹک چ کچھ تے خوشاب چ کچھ تے سرگودے چ، یہ بدعت کی پہچان ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ میں خوشاب میں جا رہا تھا، اذان کا ٹائم ہو گیا، مولانا نے اذان دی تے بڑی گج وج کے صلات پڑھی۔ میں نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، مسافر تھا میں، رکعتیں پڑھ کے جب باہر نکلا تو مولانا نے پھر سپیکر کھول دی، پھر صلات شروع کر دی۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا بھئی اذان تے ہو گئی ہے تے مولانا صلات بھی پڑھی ہے، اے دوئی صلات کس دی؟ اس آکھا اے تکبیر دی صلات ہے۔ پنڈی میں ہے ہوں میری سن کے نہ شروع کر سکتے۔
کہیں جنازے کے بعد دعا ہے، کہیں نہیں، کہیں قبر پہ اذان ہے، کہیں بدعت علاقائی ہوتی ہیں اور سنت بین الاقوامی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں نظر و نیاز کے نام رکھے گئے، دلی میں پکاتے تھے لوگ بی بی فاطمہ کی سانک، تو شاہ جی نے اس کے خلاف تقریر کی، تو وہ جو لوگ تھے نا غلط عقیدے کے، وہ سٹ پٹائے، کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، بڑی باتونی تے گلا دھڑ، اور وہ بی بی فاطمہ کی سانک بڑی پکایا کرتی تھی۔ لوگاں جا کے اس نو چکیا کہ تو بڑی پاپولر قسم دیاں گالاں کٹ دیں، او ویک شاہ اسماعیل شہید مسیت وچ کھلو کے کی آکھ رہا کہ بی بی فاطمہ کی سانک حرام ہے۔ وہ عورت بائیں اوپر کرتی، غصے میں لال پیلی سرخ ہوتی ہوئی آئی نا، تو واز ختم ہو گیا تھا، شاہ جی اتر رہے تھے، وہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہی تھی، اس نے شاہ جی کو دیکھا تو کہنے لگی تم کہتے ہو کہ بی بی فاطمہ کی سانک حرام ہے؟ اب شاہ جی کا جملہ سن، کیا تاثیر ہے۔ تم کہتے ہو کہ بی بی فاطمہ کی سانک حرام ہے، شاہ جی نے فرمایا میں نہیں کہتا، بی بی کا بابا کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ میں نہیں کہتا، بی بی کا بابا کہتا ہے۔ تو بوڑھی عورت کہتی ہے جی بی بی کا بابا کہتا ہے تو پھر صحیح کہتا ہے۔ تو یہ ولی اللہ خاندان کی خدمات ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر میں اور قرآن پاک کے ترجمہ کرنے میں میں تھوڑا سا اور نیچے اترتا ہوں، مجھے پھر علماء دیوبند میں ایک شخصیت نظر آئی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مالٹا کی جیل میں 4 سال رہ کے قرآن کا ترجمہ کیا۔ یہ دیوبند کا پہلا شاگرد ہے۔ انار کے درخت کے نیچے، یہ جو ہمارے مدرسے ہیں نا، خدا دی قسم ہے عمارتوں دے محتاج نہیں۔ بھٹو صاحب نے بھی سوچا تھا عمارتیں لے لیں گے، پھر جنرل ضیاء نے بھی کچھ سوچا تھا عمارتیں لے لیں گے، تو ہمارے مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا پاگل ہو گئے ہو، تم سمجھتے ہو عمارتوں کا نام ہے، لے لو عمارتیں، ہم پھر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں گے، پھر شروع کر دیں گے ہم درخت کے نیچے بیٹھ کے۔ انار کا درخت ہے، استاد کا نام بھی محمود، شاگرد کا نام بھی محمود، درخت ہی ہو جیا ہے جس کے متعلق کہتے ہیں ایک انار، اس تے پتہ نہیں کتنے انار لگے ہونے نے، ایک انار 100 بیمار۔ ایسے درخت کے نیچے یہ کام دارالعلوم دیوبند کا شروع ہوا، اور شیخ الہند جب مالٹا کی جیل میں گئے، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور تفسیر لکھنی شروع کی۔